بدترین انسان بن جاؤں نا, بدترین. ایک ایوارڈ میری ماں نے مجھے دیا تھا جب میں آیا تھا نا کیڈٹ کالج سے, تو کہا بیٹے اب تو آ گیا نا میری جان نماز آباد ہو جائے گی. روزہ کھولنے کے بعد پوری رات میں ان کے پاس پڑا بیٹھا رہا, انہوں نے کہا مجھے سورہ یاسین سناتے رہو. میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ یار دیکھ مجھ سے مل لیا کر. رشتوں کو جوڑنا سکھائے ماں. والد کی ڈیتھ کے بعد تو ظاہر ہے تم اور قریب آ گئے نا بہت زیادہ. مگر فوراً ہی پتہ چلا تھا کہ کینسر ہو گیا کیا؟ نہیں, How did مرنے سے 3 مہینے پہلے صرف پتہ چلا. طبیعت خراب رہتی تھی ان کی کہ کیا رہتا؟ she was fine. وہ کبھی وہی ہوتا تھا, کمپلین بھی نہیں کرتی تھی؟ نہیں کبھی کمپلین. یار یہ بھی ہے نا کہ وہ بتاتی بھی نہیں ہوگی. بتاتی تھی. یہ یہ ہمیں گلا تو یہی ہوا بعد میں, سب نے کہا کہ آپ یار میرے بہت سارے ماموں تھے سگے, خدا کی قسم نہیں بتاتے. بھائی میرے سگے ماموں ہی واز چیف آنکولوجسٹ نشتر ہاسپٹل ملتان. بتاؤ یار. تو جب ممی وہاں گئیں وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا باجی کیا کیا آپ ہسپتال کیوں نہیں آتی تھی؟ بول رہے ہو. ہاں انہوں نے یہ کہا باجی آپ نے کیا کیا. یہ بڑی درخواست ہے لوگوں سے جو لوگ اپنے ایک ایج کے بعد تو ہر اور سال جانا چاہیے, ہر مہینے جانا چاہیے. آپ اپنے پروگرام میں ان تمام دیکھنے والوں سے کہیں جن کے والدین زندہ ہیں, خدا را ان سے بات کریں. خدا رسول کا بات. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا مس کر جائیں گے. نہیں, اور یہاں میں آپ کو بتاؤں, میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ یار دیکھ مجھ سے مل لیا کر. رشتوں کو جوڑنا سکھائے. اینی ویز سو ممی کا کیسے پتہ چلا؟ کو پہنچنا سکھائے. بس وہ طبیعت خراب ہوئی. ان کا مجھے خط ملا, میں تو کیڈٹ کالج میں تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کبھی موقع ملے تو ایک چکر لگا لینا. سو میرے تو ایسے لگا کسی نے گرم تیل ڈال دیا سر پہ. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں آ گیا کہ چلو بیچ میں گیپ ملا, مجھے چھٹی لی, میں پہنچا. سو وہ بستر پہ تھی. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو میں جب گیا تھا یو ور اپ اینڈ اباؤٹ. نہیں وہ یہ ہے اور وہ یوں ہے اور وہ السرز میں درد تھا اور گیس. نہیں بتایا؟ نہیں ڈاکٹر بھی جو تھے وہ بس کیا کہے ڈاکٹر بغیر ایکس رے کے بغیر نہیں پتا. 18 سال کا تھا بچوں کی تو نہیں, سب بہن بھائی تھے, ان کو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ یار ایسا کبھی ایک چیز ہوئی. کوئی یہ کہتا چلو مجھے السر, ہم مان لیتے چلو ممی کو تھا کہ یار السریشن پریشان. وہ زمانہ بھی اور تھا. کینسر اب ماشاءاللہ ابھی تو بہت لوگ سروائیو لمبا کرتے ہیں. ہاں اب تو ماشاءاللہ علاج آ گیا, لوگ بہت ہو گیا, فرق پڑ گیا. اس وقت تو نہیں, لیکن پھر بھی لوگوں سے درخواست ہے کہ دیکھیں آپ پہلے سے اگنور نہ کریں پلیز. آپ, میں خود بھی اس کا شکار رہا ہوں, میرے ہارٹ کے مسئلے میں, لیکن یہ ضروری ہونا چاہیے, چیک اپ ہونا چاہیے. بالکل, اور خاص طور پہ والدین کا چیک اپ. تو تم آ گئے واپس؟ آ گیا, پھر میں ساتھ ہی ان کے بیٹھ گیا. گھر پہ تھی وہ؟ ہاں نہیں, پھر کوئی ہم ملتان لے گئے تھے ان کو. ملتان لے گئے, ملتان سے پھر مامون نے جب چیک اپ کیا انہوں نے سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا ٹو لیٹ, کانٹ ڈو اینی تھنگ. What cancer did she have? It started off with a breast, but it's جب ہمیں پتہ چلا all over. So تو پھر اس میں انہوں نے پھر ڈیٹیریٹ کرتی رہی تمہارے سامنے. ہاں پھر سامنے جولائی میں پتہ چلا. 1 September she died. So you were with her throughout? Yeah. In fact the night 17 رمضان کو ان کا انتقال ہوا. تو روزہ کھولنے کے بعد پوری رات میں ان کے پاس پڑا بیٹھا رہا. انہوں نے کہا مجھے سورہ یاسین سناتے رہو. ہم نے بستر گھر میں, بیکاز ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ دیکھیں میک ہر ایز کمفرٹیبل ایز پاسبل, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, پین کلر چھوڑو, ابھی پیتھیڈین یہ وہ جو بھی ہم دے سکتے ہیں. تو وہ سنتی رہی قرآن. پھر کہتی کہ دیکھو میرے ابا جی آ گئے لینے مجھے, ارے تمہارے ڈیڈی بھی آ گئے. ہوتا ہے نا. کیا کہیں کہاں ہوتا کہاں ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا. ہاں جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز والوں نے لکھا. Your mother do that? Yeah, she did that. تمہارے سامنے؟ ہاں. کیا بولا؟ کہ تمہارے دیکھو ابا جی آئے ہیں مجھے لینے, دیکھو میرے ان کے باپ. پھر میں کہتا ارے تمہارے ڈیڈی بھی آ گئے لینے آئے ہیں مجھے, بٹھاؤ ان کو بیٹھو. میں کہا کس سے بات کریں, باقی سو رہے تھے, میں ساتھ بیٹھا تھا. پھر رمضان تھے, میں نے سحری کی وہیں بیٹھ کے ان کے پاس. میں سورہ یاسین پڑھتا رہا ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے کہا اچھا اب تم سونے چلے جاؤ, سحری کر لی, میں بھی تھوڑا آرام کروں گی. ہی واز لائنگ آن دا بیڈ, آکسیجن لگی ہوئی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اب اوپر گیا
اب چونکہ ساری خالہ والا سب گھر والے آئے ہوئے تھے. تم 18 کا یار, بیٹھنے کا دل کیا, اور ماں کو اس حالت میں دیکھ کے میں اوپر چلا گیا چھت پہ سونے. میں نے کہا تھوڑی دیر ایک آئے شرٹ پکڑ لوں. تو وہ ابھی میں ایسی آنکھ لگی تھی تو میرے ماموں نے مجھے ایسے ہلایا, بیٹا خالد. میں نے کہا جی ماموں. بیٹا اٹھو. میں نے کہا جی ماموں کیا ہوا؟ بیٹا امی چلی گئیں. تو آئی تھاٹ چلی گئی, میرے دماغ میں یہ نہیں آئے گی. میں نے کہا شاید طبیعت ٹھیک ہوئی, اٹھ کے واک کرنے چلی. شی یوز ٹو لو واکنگ ان دا مارننگ. آئی یوز ٹو واک وتھ ہر ان دا مارننگ. اور میں پھول توڑتا تھا ان کے لیے اور گلدستے لا کے دیتا تھا. شی یوز ٹو لو اٹ. تو ماں باپ بیٹے میں بہت شیئرنگ تھی. ہم گانے میوزک ساتھ پرانے سنتے تھے. پھر وہ کوئی تامل چینل لگا رہی تھی. last word she said to you was, جاؤ تم سو جاؤ, میں بھی آرام کروں گی. بچہ اب وہ نیچے آیا تو انہوں نے کہا ہے دیٹ کا. میں پھر کھوپڑی پھر گئی میری. پھر میں نے کہا اچھا کیا اچھے بنایا ہوا ہے یار, ابھی اتنا دعا کی, اتنا بولا, تم بولتے ہو دعا مانگتے ہو, سنتے ہو. یہ مجھے وہ یاد آ گئی فلم کا ڈائلاگ نہیں, جو ماچرے سے بھگوان سے لڑائی کرے. میں نے کہا کیا روزہ کھولا. میں نے کہا بکواس ربش, کوئی خدا نہیں, کوئی کچھ نہیں. ریٹرن کیسے ہوا؟ ریٹرن بس وہی پکڑ کے لے آیا دوبارہ. وہ ایک کافی سال میں ایسے رہا, کچھ نہیں ہے. نہیں بیٹا ہو گیا, بچے ہیں تمہارے اپنے. وہ تو اب ہوئے. ابھی بھی کہاں یار, ابھی کافی سال ہو گئے ماشاءاللہ. ایک بچہ کتنے کہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ 28 کا بڑا. 28 ہو گئے ماشاءاللہ. نہیں وہ تو بعد میں. لیکن دیکھ میں وہ بگڑا پھر وہ ایک. پھر دیکھو ماں جو تھی نا وہ بہت مجھ پہ مان کرتی تھی. میں تمہیں بتا نہیں سکتا. ایک جملہ ہے ماں کا, میں کہتا ہوں میں بدترین انسان بن جاؤں نا, بدترین. ایک ایوارڈ میری ماں نے مجھے دیا تھا جب میں آیا تھا نا کیڈٹ کالج سے. تو کہا بیٹے اب تو آ گیا نا, میری جان نماز آباد ہو جائے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اللہ کو دوں گا جا کے جملہ. میری ماں نے تو مجھے یہ دیا. لیکن تم دعاؤں سے تو کہاں سے کہاں پہنچے. بے شک. ایک دفعہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے, میں بہت شدید بیمار ہوا, 105 سے کراس کر گیا بخار. مجھے لگا میں مر جاؤں گا. اور میں نے کہا اچھا, میں نے تیمینہ سے کہا میں جا رہا ہوں, میری ماں کے پاس مجھے جانا ہے, میں ڈونٹ وانٹ ٹو. تو گھر میں ہی تھا, کوئی بہت ہی سیویئر کوئی اسٹوپڈ قسم کا بگ آیا. آئی سو مائی مدر, ہوش و حواس میں آئی, اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں. اینڈ انہوں نے تیمینہ کی سفارش کی میرے سامنے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک گوری کشمیری لڑکی لاؤں گی بیوی, میں نے تمہیں دی ہے یہ, تمہیں کیا پریشانی ہے, یہ کرے گی خیال تمہارا. اور بس یہ میری ماں کی دعا ہے, میری بہنوں کی دعا, میرے بھائیوں کا پیار. میں بہت خوش قسمت ہوں. آئی ڈونٹ نو اچھا یا برا کی تو ہے, بٹ آئی ایم سو لکی. بیوی آخری میں بتاؤ کیسی ماں ہے؟ بہت اچھی ماں ہے. ریلی؟ بہت اچھی ماں ہے. تمہیں زیادہ اچھے باپ ہو یا وہ زیادہ اچھی ماں ہے؟ وہ اچھی ماں ہوگی, میں کیا اچھا باپ ہوگا. میں تو دوست ہوں, میں یاروں کا یار ہوں. میں ان سے ٹائم نہیں میں ان کو اسپوائل ٹائم بہت دیتا ہوں. میں ٹائم بہت دیتا ہوں. وہ ڈسپلن کرتی ہے, میں ڈسپلن نہیں کر سکتا. ایسے نہیں کرتا دینا. ہاں لیکن یہ کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیوی پریشان ہو رہی ہے, بٹ دیٹ از وہ میرا بریکنگ پوائنٹ ہے. بیٹا اماں کے ماتھے پہ بل نہیں آئے. ماں میرے کو تو کیا کہو گے؟ نہیں پھر میں کو میں نے کہا, اور ان کو میں نے یہ کہا بچوں کو کچھ ہو جائے, کوئی بھی کانفلکٹ, تم نے ماں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بھول جانا باپ کون ہے. اور یہ تو ان کو یہ بھی ہے کہ تمہارے بھائی پہ, اگر تمہارے بھائی پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے. میرا جو بڑا بیٹا ہے نا, جب یہ دونوں اسکول میں تھے تو ایک دن کمپلین آئی کہ اس نے عمار نے, از مائی ایلڈر ون, از دی ایپل آف مائی آئی, کہ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو مارا ہے. اس نے کیسے مار دیا, اینک کو لگاتا تھا. تو اس نے کہا بابا دس بوائے واز ہی پشڈ کمیل. چھوٹے, میں نے کہا بیٹا ونڈرفل, آئی لو یو فار دیٹ. اچھا ہاں, میں نے کہا جو تمہارے بھائی پہ, تمہارے فیملی پہ ہاتھ اٹھائے گا, تو مارنا پہلے, پوچھنا بعد میں کہ کیوں مارا تھا. آئی بلیو ان دس. کاش ہم پاکستانی ایسے ہی سوچیں, ہم ایسے ہی پاکستانیوں کے لیے. ہاں تو میرا بھائی ہے بھائی, تجھ پہ کس کی کتنا پیارا مولا کا کال ہے. کسی نے کہا مولا آپ کے خلاف وہ کوئی بات کروں, کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے میرے خلاف تو نے سن کیسے لی. ہاؤ کین آئی لسن ٹو اینی بڈی ٹاکنگ بیڈ اباؤٹ مائی بردر. صحیح بات, صحیح بات.
ارے ساجد کے خلاف تم بات کر، تیری ایسی کی تیسی.